بیان قدر گزشتہ محفل پاک میں حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت کے واقعات بیان ہو رہے تھے اور مختلف صحابہ کا حال بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. تو اس محفل میں ایک صحابی کا حال بیان کرنا رہ گیا تھا اور وہ میں نے چاہا کہ میں وہ بیان کروں تفصیل کے ساتھ. اس وقت تھوڑا تھا، پوری طریقے سے بیان نہ ہو پاتا، تو میں نے چاہا کہ میں آج اس صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال بیان کروں. حضور اسلام کے صحابہ میں اصحاب صفہ کے اندر بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شامل تھے، اور ان میں ایک صحابی کے اسم گرامی تھا حضرت عبداللہ ذوالبجادین. حضرت عبداللہ ذوالبجادین ان کا اسم گرامی تھا. وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جوانی کے زمانے میں مدینہ المنورہ میں آئے. انہوں نے تاجدار کائنات کا تذکرہ سنا کہ ایک نبی محترم آئے ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کرتی ہیں، وہ نبی اپنے آپ کو کہتی ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات کی صحبت میں آئے. حضور اسلام کو صرف دیکھا انہوں نے، نہ کوئی کرامت مانگی، نہ کوئی معجزہ مانگا، نہ کوئی حال مانگا، نہ کوئی قال مانگا. آقا کو دیکھتے ہی ان کے دل کے اندر ایمان پھوٹ پڑا. ایمان ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اور انہوں نے حضور اسلام کی بارگاہ میں ایمان قبول کر لیا. جب ایمان قبول کر لیا، واپس اپنے گاؤں پہنچے، اپنے علاقے میں پہنچے، تو آپ کے گھر والوں کو آپ کا حال معلوم ہو گیا کہ عبداللہ جو ہے وہ صاحب ایمان ہو گئے ہیں. آپ کے والد محترم نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا عبداللہ یا تو ایمان رکھ لے یا ہمارا دین رکھ لے. اگر تو ایمان رکھے گا تو اس گھر میں رہنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، تو یہاں نہیں رہ سکتا. آپ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا، میں تاجدار کائنات کے ساتھ رکھوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، آپ کے ساتھ جیوں گا، آپ کے ساتھ مروں گا. میں تمہیں ابھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہاں تک کہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں ستایا گیا، تنگ کیا گیا. تنگ کرنے کی انتہا یہ ہوئی کہ ان کے جسم سے لباس اتار لیا گیا اور کہا کہ لباس چھوڑ کے جا، کہ یہ لباس ہمارا دیا ہوا ہے، ہم اپنے پاس رکھیں گے. آپ کی والدہ نے اپنی چادر آپ کو عطا فرما دی. آپ نے وہ چادر لے لی، وہ چادر کے 2 حصے کر لیے. ایک کسی ستر ڈھانپ لیا، جسم ڈھانپ لیا، اور 2 چادریں کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اس لیے ان کا لقب ذوالبجادین پڑ گیا، 2 چادروں والے. بجادین دو ہاتھ والا نا، 2 چادروں والا لقب پڑ گیا. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑ گیا. روایت میں آتا ہے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گا، یا رسول اللہ میں گھر چھوڑ آیا ہوں، اپنے اہل و عیال چھوڑ آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ خدمت اقدس میں آ گیا ہوں. حضور علیہ السلام نے کمال کر دیا اور ان کو فرمایا کہ تم اصحاب صفہ میں شامل ہو جاؤ اور مسجد نبوی میں قیام کرو. حضرت محترم جو کیفیات ان کی بیان کی جاتی ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات یہ تھی کہ حضور السلام کو دیکھنے کے بعد ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی، آنکھیں تر ہو جاتی. بعض اوقات کیفیت اتنی بڑھ جاتی کہ منہ سے نکلتا اللہ اللہ اللہ، یہ کیفیت بار بار نکلتی. اتنی اونچی زوردار اللہ اللہ کرتے مسجد نبی میں کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار کہہ بیٹھے عبداللہ اپنے اوپر کنٹرول کیا کر، عبداللہ کو صبر کیا کر، اپنی یاد کو قابو کیا کر. حضور اسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ روک لیا. فرمایا عمر اسے کرنے دے، جو کر رہا ہے اس کا حال ہے، جو کر رہا ہے اس کا قال نہیں ہے، اس کی کیفیت ہے اور کیفیت اس قابو میں نہیں ہے، کرنے دے اس کو. رات کا پچھلا پہر ہوتا، حضور اسلام گھر میں تشریف فرما تھے. ایک اونچی تلاوت کی آواز آنا شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی آواز سنی، آپ باہر آ گئے. باہر ایک صحابی رسول کھڑے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ کوئی ریاکار معاذ اللہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبی کے اندر اتنی اونچی آواز کے اندر تلاوت کر رہا ہے. آقا نے فرمایا اے صحابی ٹھہر جا، یہ عبداللہ ہے. یہ مجھے عبداللہ معلوم ہوتا ہے، عبداللہ ریاکار نہیں ہے. عبداللہ کا حال ایسا ہے، عبداللہ میں کوئی ریا موجود نہیں ہے. غزوے کی تیاری ہوئی دوستو، غزوے کی تیاری ہوئی. صحابہ کرام حضور اسلام کے ہمراہ غزوے پہ روانہ ہوئے. حضرت عبداللہ بھی ساتھ روانہ ہو گئے. راستے کے اندر روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے. شدید بخار نے آ لیا. حضور اسلام کی بارگاہ میں خبر پہنچی کہ عبداللہ شدید بیمار ہو گیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے. قربان جائیے، جو نصیب سیدنا عبداللہ کو عطا ہوا ہے وہ نصیب کسی اور کو عطا ہی نہیں ہو سکتا. سیدھو کے بیٹھو، سونے کے لیے آئے ہو یہاں پر؟ حیا کرو، کچھ جوان آدمی ہو. جو نصیب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا وہ نصیب کسی کو عطا ہی نہیں ہو سکتا. کہ جب تاجدار کائنات تشریف لائے، حضرت عبداللہ کا آخری وقت قریب آ چکا تھا. آپ کا وصال کا وقت قریب تھا. حضور اسلام نے جب ان کا سر انور اپنی گود مبارکہ میں لیا، سینہ صحابی رسول عبداللہ کا سر اپنی گود میں لیا، ان کی نگاہ آقا کے چہرے کی طرف تھی.
اور حضور السلام کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے روح قفس سے انسی سے پرواز کر گئی. حضور السلام کے سامنے وہ شہید ہو گئے, شہید ناز ہو گئے. آقا السلام کی گود میں اب عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کاش عمر ہوتا, کاش عمر کو نبی کے ہاتھوں میں مرنا نصیب ہوتا, کاش عمر کی روح اس وقت قفس سے انسی سے پرواز کرتی جب اس کا گود تاجدار, اس کا سر تاجدار کائنات کی گود میں ہوتا, حضور اسلام کی گود میں ہوتا. اس عالم میں سے موت آتی. عمر فاروق کی آنکھیں تر بتر ہو گئیں. یہاں کیسے بیان کروں, حضور اسلام نے اپنی چادر مبارکہ, آپ نے اپنی چادر مبارکہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ عبداللہ کا جو کفن ہوگا وہ میری چادر سے ہوگا. قربان جائیے, کفر نے ان کا لباس چھینا, کفر نے لباس چھینا, اور جب آخری وقت آیا تو لباس تاجدار کائنات کی ردائے مبارکہ عطا ہو گیا. قربان جائیے جو نصیب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا. حضور اسلام قبر انور میں کھڑے ہو گئے, ان کی دفن کا وقت قریب آ گیا. آقا نے فرمایا عبداللہ قبر کشادہ کر دو, اپنے دوست پہ احسانی کرو, اس پہ لسانی کرو, قبر کشادہ کر دو, اللہ سے قبر کشادہ کرے گا. اپنے دوست پر نرمی کرو, اپنے دوست پر نرمی کرو, عبداللہ پر اللہ اس پہ نرمی کرے گا. یہاں تک کہ جب قبر انور کو سیل کر دیا گیا, بند کر دیا, قبر انور کو بند کیا گیا, تو روایت میں آتا ہے کہ آقا نے فرمایا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہو گیا, میرے مولا تو بھی عبداللہ سے راضی ہو گیا, عبداللہ سے میں راضی ہو گیا, اے میرے اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو گیا. یہ قربان جائیے نصیب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا کہ نصیب کسی کو عطا نہیں ہو سکتا. روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حضور اسلام کو تذکرہ کرتے آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی, شدید گریہ طاری ہو جاتا, اتنا روتے کہ ان کی ہچکی بن جاتی تھی. اور بعض صحابہ کا یہ عالم ہوتا کہ ان کے متعلق روایت میں آتا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کا وقت ہوتا اور وہ اپنے بستر پہ لیٹے لگتے, کہتے مولا میرا دل حضور کی محبت میں بہت زیادہ معروفتہ ہو گیا ہے, آقا کی محبت نے میرے وجود کو گھیرے میں لے لیا ہے, اے میرے مولا مجھے جلد حضور اسلام سے ملا دے اور جلد میری روح قبض کر لے, روح میری قبض کر لے, اب مزید جدائی میں صحیح نہیں جاتی. اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے متعلق تو میں سنا بھی چکا ہوں, لیکن آج محبت میں پھر سنا رہا ہوں کہ جب وصال کا وقت قریب آیا حضور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو آپ کی اہلیہ مبارکہ رونے لگ پڑی. حضور کی اہلیہ رونے لگ پڑی. آپ ہمارا روتی کیوں ہے, اب تو فراق ختم ہوا ہے, اب تو ہجر ختم ہوا ہے, وصال کا وقت قریب آیا ہے, حضور کی ملاقات کا وقت قریب آیا, اب رو نہیں, اب رو نہیں. تو دوستان عزیز وقار, بات عشق پہ چلی تھی اور عشق پہ ختم کر رہا ہوں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ جن کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی قربت نصیب ہوئی, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حال حاصل کیا, عطا فرمایا, وہی صاحبان حال تھے, اور انہی کا حال آگے متقل ہوا. بالآخر دعا